السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عید کا چاند نظر آتے ہی 21 بار پڑھ لینا، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ عید کا چاند جب نظر آ جائے تو یہ وظیفہ کر لینا 21 بار، انشاءاللہ آپ کی ہر تمنا پوری ہو جائے گی، دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، عید کا چاند نظر آتے ہی اس وظیفے کو نہ چھوڑنا۔ جس نے بھی یہ وظیفہ چھوڑ دیا پورے سال پچھتائے گا۔ میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، عید کا چاند نظر آتے ہی بڑوں سے سلام کرنا چاہیے، چھوٹوں سے گلے ملنا چاہیے، محبت سے پیش آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ عید کا چاند نظر آ گیا تو ایک دم گانے چلا دیے یا سلیمے میں ہولوں میں چلے گئے۔ آج کل کے بچے پورے مہینے رمضان رکھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اور عید کے دن ہی اتنی گناہ کر دیتے ہیں چاند نظر آتے ہی۔ تو میری مائیں بہنوں، اپنے بچوں کو گناہ کرنے سے روکو اور خود بھی۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، عید کا چاند نظر آتے ہی 21 بار پڑھ لینے سے ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ پورے سال کی محنت جیسے کرتے ہیں نا، پورے دن محنت کرتا ہے بندہ، سانجھ کو اپنی مزدوری لے کر خوش ہو جاتا ہے، اس طرح سے رب سے اپنی باتیں منوا لو، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لو۔ ایسی گناہ نہ کرو۔ پورے سال تو ہم نے محنت کی اور ایک ہی دن میں ہم نے گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ بازار میں جا رہی ہیں، ننگے سر جا رہی ہیں میری بہنیں، میری بیٹیاں۔ تو میری مائیں بہنوں، ادب سے جاؤ اور ادب سے آؤ۔ ایسا کام نہ کرو جو آپ گناہ میں پھنس جاؤ۔ عید بڑا خوشیوں کا تہوار ہوتا ہے۔ عید کے دن ہر مسلمان کو چاہیے کہ گھر گھر جائیں، گلے شکوے مٹائیں، اپنے بھائیوں سے، رشتہ داروں میں جاؤ، محبت سے پیش آئیں۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے اس وظیفے کو سن رہے ہو، ہندوستان سے، پاکستان سے، جاپان سے، انڈیا سے، سعودی عرب سے، بنگلہ دیش سے، آپ کہیں سے بھی سن رہے ہو اس وظیفے کو نہ چھوڑنا۔ جو بھی میرے چینل پر نئے ہوں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن لازمی دبائیں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری سمجھ کے شیئر کریں۔ انشاءاللہ عید کے چاند نظر آتے ہی 21 بار پڑھ لینا۔ عید کے چاند کی خصوصی دعا کر لیں۔ اے اللہ، تو رحمان ہے، رحیم ہے، یا اللہ تیری شان کریمی کے واسطے، یا اللہ مولا کریم، عید کا چاند نظر آ گیا، یا اللہ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو جیسے روزوں میں ہم نے نمازیں پڑھی اس طرح سے ہمیں نمازوں کی پابندی بنا دے، پابندی کرا، 5 وقت نمازی بنا دے۔ اللہ تو ہمارے بچوں کو فرما بردار بنا، ہمارے شوہر کو فرما بردار بنا، یا اللہ جو بیمار ہے شفا عطا فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہے روزگاری عطا فرما، یا اللہ جن کے گھر میں فاقے ہیں، ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، عید کے دوران بھی ان کے گھر میں کچھ نہیں ہے، اللہ انہیں بھی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ تیرے بندے ہیں، محتاج ہیں تیرے، یا اللہ دعائیں کر رہے ہیں، ہاتھ پھیلاؤ بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کے خالی ہاتھوں کو بھر دے، یا اللہ اپنی رحمت کی نظر ڈال دے، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، یا اللہ تو سب کو عید مبارک عطا فرما، یا اللہ جن کے گھر میں نہ اللہ ان کے گھر میں بھی عطا فرما دے، یا اللہ جو بے قصور پکڑے جا رہے ہیں اللہ انہیں رہا کروا دے، اللہ ان کی حفاظت فرما دے، اللہ ہمارے بچوں کی، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ پورے مہینے رمضان رکھے ہیں، یا اللہ
نماز ادا کی ہیں، یا اللہ تراویح پڑھی ہیں، یا اللہ تو ہماری ہم سب مسلمانوں کی زائج دعا کو قبول فرما، ہماری مغفرت فرما، ہماری دعاؤں کی، ہمارے گناہوں کی سچی توبہ فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اللہ جو مانگنے سے رہ گیا بن مانگے عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ کمنٹ میں اپنا پورا نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا انشاءاللہ۔ اور آپ کے پاس پوری رات پڑی ہے اور پورا دن پڑا ہے، عید کا چاند نظر آتے ہی اس کام کو، اس وظیفے کو نہ چھوڑنا۔ باوضو ہو کر آپ مصلی پر بیٹھ جائیں اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک بار درود ابراہیم پڑھیں، اور درود ابراہیم یاد نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، اور پھر وظیفے کا آغاز کر لیں۔ آپ کی جو بھی حاجات ہو، آپ کی بیٹیوں کے رشتوں کی بندش ہو، رکاوٹ ہو، بیٹوں کی اچھی نوکری کی تلاش ہو، یا اچھے کاروبار کے لیے کر لیں، گھر میں جادو اثرات دور کرنے کے لیے کر لیں، کاروبار بند ہو گئے، بند تالے ہو گئے انہیں کھولنے کے لیے کر لیں، روزی رزق کے لیے کر لیں۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، جس کے بچے نافرمان ہیں، بے فرما بردار اولاد کے لیے کر لیں۔ آپ جو بھی جس بھی حاجات کے لیے اس وظیفے کو کریں گے، انشاءاللہ آپ کا مصلی چھوڑنے سے پہلے وہ مقصد پورا ہو جائے گا، وہ حاجات پوری ہو جائے گی۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، سیدھے ہاتھ کی 11 بار، سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ ہو گیا 1 مرتبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ ہو گیا 2 مرتبہ۔ اسی طرح سے 11 بار پڑھنی ہے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر۔ لا حول ولا قوت پڑھنے والا ہر پریشانی سے محفوظ رہے گا، اس کی تمام بلائیں ٹل جائیں گی، اس کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، دوسرا جو وظیفہ ہے، دوسرا وظیفہ 21 بار سیدھے ہاتھ کی انگلی پر یا فتاح یا فتاح یا فتاح، صرف 21 بار پڑھنا۔ یا فتاح پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا سوائے رب کے۔ یا فتاح کی میرے رب نے خود قسم کھائی ہے، میرا رب جو بھی کوئی یا فتاح پڑھتا ہے اس سے اتنا خوش ہو جاتا ہے، اس کے تمام جائز حاجات پوری کر دیتا ہے، اس کے تمام بگڑے کام بنا دیتا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، عید کے چاند نظر آتے ہی 21 بار یا فتاح پڑھ لینا اور ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ آپ رب سے اپنی باتیں منوانا چاہتے ہو، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرنی چاہتے ہو، اپنے گھر میں روزی رزق کا انتظام کروانا چاہتے ہو، تو یا فتاح 21 بار پڑھ لینا بتائے ہوئے طریقے سے۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ سورہ اخلاص، جو 1 بار پڑھنے سے 10 سپاروں کا ثواب مل جاتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے 1 کلام پاک کا ثواب ملتا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، میرا رب کیوں نہ دے گا، میرا رب تو ہر نعمت دے گا آپ کو۔ جس بھی حاجات کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، انشاءاللہ چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ کر لینا، آپ کی ہر حاجات پوری ہو جائے گی، دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ چاند نظر آ گیا، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، گانے چلا رہے ہیں، ریڈیو سلیموں میں جا رہے ہیں، ایسا کام ہرگز نہ کرنا۔ میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، ہم 1 مہینے کے مسلمان نہیں ہیں، ہم سالوں سال کے مسلمان ہیں۔ نبی کی سنت پہ چلو، سیدھے راہ پہ چلو۔ تو میری مائیں بہنوں، کوئی ہمارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں نا یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اللہ پہ یقین کر کے کرو۔ جس کام کے لیے بھی آپ ہاتھ اٹھاؤ گے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے میرا آپ کا وہ کام پورا ہو جائے گا۔ 10 بار قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 10 بار پڑھ لینا سیدھی ہاتھ کی انگلیوں پہ۔ 10 بار پڑھتے کے ساتھ ہی
میرا رب آپ کو اتنا نواز دے گا، پورے سال کا انتظام ہو جائے گا۔ عید کے چاند نظر آتے ہی یہ چھوٹے چھوٹے 3 وظائف کر لینا، تو میری مائیں بہنوں، آپ کے گھر سے تمام بلائیں ٹل جائیں گی، مصیبتیں دور ہو جائیں گی، آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو میرا رب ہر بری کام سے بچائے گا، ہر بلا سے بچائے گا۔ آپ ہر بلاؤں سے، تمام آفتوں سے محفوظ رہو گے۔ 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے کے ساتھ ہی آپ کی 10 حاجات بھی ہوں گی تو میرا رب وہ بھی پوری کر دے گا۔ اور پھر آخر میں جتنی بار آپ نے شروع میں درود ابراہیم پڑھایا چھوٹا، اتنی بار پڑھ کر رب سے اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لو۔ آج اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرنے کی رات ہے، رب کو منانے کی رات ہے۔ رب سے اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لو۔ میرا رب آپ کی گناہوں کی سچی توبہ کر کے آپ کو اتنا نواز دے گا کہ آپ سوچ بھی نہ سکو گے۔ اور پھر جب آپ کو یہ لگنے لگے، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں، جب آپ کو یہ لگے میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، پھر ہاتھ اٹھا کر رب سے تھوڑا نہ مانگنا، وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، میرا رب وہ بھی نواز دے گا۔ پورے مہینے کی آپ کو مزدوری مل جائے گی، آپ کو روزی رزق کی اس طرح سے بارش ہو جائے گی آپ کے گھر میں کہ آپ اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ تو میری مائیں بہنوں، اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑنا، چاند نظر آتے ہی یہ چھوٹے چھوٹے 3 وظائف کرنے، انشاءاللہ اپنی گناہوں کی خوب سچی توبہ کریں اور رب سے خوب زیادہ مانگیں، رو رو کر، گڑ گڑا کے، بچے کی طرح ضد کر کے مانگنا، تھوڑا نہ مانگنا۔ انشاءاللہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھیں انشاءاللہ۔